السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے عداوت کے 43 ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہاں پر ازد آ کر کمرے میں ماریا پہ بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں بیبی پہ الزام نہیں لگانا چاہیے تھا جب تک تم نے نہیں دیکھا تھا۔ ماریا کہتی ہے لیکن اس نے ہی چرایا۔ دوسری طرف بیبی اپنی ساری پیکنگ کر رہی ہوتی ہے کہ اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ انکسار بھی حیران ہوتا ہے کہ ماریا نے کیسے اتنا بڑا الزام لگا دیا۔ اتنی دیر میں رشیدہ بی آتی ہے، وہ اسے روک لیتی ہے۔ تبھی بیبی کہتی ہے کہ بس میں آپ کے منہ کو رک رہی ہوں، ورنہ جو کچھ ماریا نے کیا میں تو بالکل بھی نہ رکوں۔ یہاں پر صبح ہوتی ہے تو اریبہ چائے لے کر آتی ہے ریحان کے لیے اور ساتھ ہی اسے کہتی ہے کہ اب کب تک مجھے نہیں بلاؤ گے کہ آپ مجھ پہ شک کرنے لگ گئے ہیں۔ ریحان کہتا ہے کہ اگر شک کرتا ہے تو تم اس گھر میں میری بیوی کی حیثیت سے نہ ہوتی، ویسے ہی بس میرا گھر میں اب دل نہیں لگتا، اسی لیے میں آفس جا رہا ہوں، بس تم نور کو ناشتہ کروا دینا۔ دوسری طرف یہاں پر جب سب ناشتے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں کہ اتنی دیر میں دیکھتے ہیں کہ بیبی نہیں ہوتی ہے تو ازد ماریا کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ جا کر بیبی کو بلا کے لے کے آؤ۔ اس کی امی کہتی ہے کہ ویسے بھی جو کچھ رات ہوا وہ کیسے آئے، تو ازد کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے آپ یہ بات بھول جائیں۔ رشیدہ بی کہتی ہے کہ میں تو بھول جاؤں گی لیکن بیبی نہیں بھولے گی، رات بھی وہ گھر چھوڑ کے جانے لگی تھی ماریا کو کہ وہ یہ سب حرکتیں نہ کریں۔ دوسری طرف یہاں پر ماریا بیبی کو بلانے آتی ہے تو بیبی پھر سے اسے کہتی ہے کہ دیکھا تمہارے ساتھ کیا ہوا اور میں تمہارا راز بتا دوں گی۔ ماریا کہتی ہے کہ آپ کو جو کرنا ہے وہ کر لیں۔ یہاں پر ازد آتا ہے امبر سے ملنے کے لیے، پہلے تو اس کی خیر خبر دریافت کرتا ہے، اس کے بعد اسے جاب کی آفر دیتا ہے لیکن وہ صاف منع کر دیتی ہے۔ یہاں پر اریبہ فہد کے لیے بہت پریشان ہوتی ہے جب اس کا نمبر نہیں لگتا ہے۔ وہ اس کے لینڈ لائن پہ کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے فہد سے بات کرنی ہے، تبھی اس کا نوکر بتاتا ہے کہ ان کی تو طبیعت خراب ہے اور ویسے بھی میں ان کے لیے ناشتہ لے کر جا رہا ہوں، ان کی امی بھی گھر پر نہیں ہے۔ دوسری طرف ماریا بھی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، وہ اپنی امی کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ میرے لیے دعا کیا کریں، میری تو عجیب سی طبیعت ہو رہی ہے۔ اس کی امی اسے حوصلہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم روئی ہوئی ہو، اگر طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤ یا میں تمہیں لے جاتی۔ تو ماریا کہتی ہے کہ میں چلی جاؤں گی۔ یہاں پر عفت بی پریشان ہوتی ہے اور وہ یہ سب باتیں اریبہ کو بھی بتا دیتی ہیں، تو اریبہ کہتی ہے کہ اگر آپ کہتی ہے تو میں جا کر ماریا سے پوچھ لیتی ہوں، ویسے بھی میں نے جانا ہی ہے لیکن اگر آپ کو مناسب لگے تو عفت کہہ دیتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے۔ دوسری طرف یہاں پر بیبی سب کی آنکھ چرا کر ماریا کے کمرے میں آتی ہے اور بریسلیٹ واپس رکھ دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلتی ہے تو اس کا نوکر دیکھ لیتا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ میں تو صرف یہاں پر ڈسٹنگ وغیرہ دیکھنے آئی تھی کہ تم لوگوں نے صاف طریقے سے کر دی ہے یا نہیں کی ہے۔ نوکر کہتا ہے کہ ہاں وہ ابھی رضیہ آپ کے کمرے کی صفائی کر رہی ہے، تو بیبی کہتی ہے کہ ابھی تک وہیں لگی ہے، میں ذرا اسے دیکھ کر آتی ہوں۔ یہاں پر فہد جیسے ہی اریبہ کو اپنے گھر میں دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے تو نہیں لگا تھا کہ تم آئی ہو، چلو اب آ ہی گئی ہو تو اچھی بات ہے، روز آ جایا کرو، میری طبیعت ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن اریبہ کہتی ہے کہ میں روز نہیں آ سکتی ہوں، آج بھی بہت مشکل سے آئی ہوں، تمہیں پتہ ہے نا، اور ویسے بھی ابھی مجھے ماریا کے گھر بھی جانا ہے، اس کی بھی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے تو اس سے مل کر آنا ہے۔ جب فہد کو یہ بات پتہ لگتی ہے تو وہ فوراً سوچتا ہے کہ اب یہ ماریا کی زندگی میں کیا کر رہی ہوگی اور اس کے گھر کیوں جانا ہے، لیکن خیر وہ اسے نہیں بتاتا۔ دوسری طرف بیبی آتی ہے اور آ کر ازد سے پوچھتی ہے کہ تم نے امبر کو جاب کے لیے کہہ دیا، ویسے بھی وہ بہت ہی خوددار لڑکی ہے، میرے خیال سے تو اس نے تم سے پہلے بھی کچھ نہیں مانگا تو اب بھی کچھ نہیں مانگے گی۔ ازد کہتا ہے کہ ہاں میں نے اسے جاب کے لیے کہا تھا لیکن اس نے صاف منع کر دیا اور کہہ رہی تھی کہ مجھے تمہارے احسان کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر ابھی وہ لوگ بیٹھے ہی ہوتے کہ ماریا بھی آ جاتی ہے تو اس کی نوکرانی آ کے بتاتی ہے کہ یہ بریسلیٹ مجھے آپ کے کمرے سے ملا، یہ دیکھ کر بیبی کہتی ہے کہ جو لو جی اپنے ہی کمرے سے چیز مل گئی، ورنہ تو تمہاری بیوی نے مجھے چور ہی بنا دیا تھا۔ ازد کو بھی بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ معافی مانگو بیبی سے۔ ماریا کہتی ہے کہ میں نے تو پورے کمرے میں ہر جگہ دیکھا تھا لیکن مجھے کہیں بھی نہیں ملا، لیکن ازد کے کہنے پہ وہ بیبی سے بھی معافی مانگ لیتی ہے اور ازد بھی وہاں سے غصے سے چلا جاتا ہے۔ یہاں پر امبر اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ ازد نے مجھے جاب کے لیے کہا تھا لیکن میں نے صاف منع کر دیا۔ اس کی امی کہتی ہے کہ تم نے بہت ہی اچھا کیا، ویسے بھی اس کا احسان لینے کی ضرورت نہیں ہے، جب موقع تھا تب تو اس نے مدد کی نہیں اور اب مدد کر رہا ہے۔ کہ اتنی دیر میں افسر میاں بھی آ جاتے ہیں اور وہ کہتی ہے کہ نہیں ازد اگر ہماری مدد کر رہا ہے تو ہمیں اس کی مدد لے لینی چاہیے، وہ اچھا لڑکا، اس نے رشتہ نہیں ختم کیا بلکہ یہ اس کی ماں اور بہن کی چال تھی۔ یہ سب باتیں سن کر امبر بھی خاموش ہو جاتی تو اس کی امی کہتی ہے کہ ہاں یہ تو تمہارے بابا ٹھیک بات کہہ رہے ہیں، میرے خیال سے ازد ایک اچھا لڑکا اور تمہیں وہاں پر جاب کر لینی چاہیے۔ دوسری طرف یہاں پر ماریا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، وہ اریبہ کہتی ہے کہ تم کافی دیر سے آئی ہو، میری تو امی سے کب سے بات ہوئی ہے۔ اریبہ کہہ دیتی ہے کہ ہاں راستے میں ٹریفک وغیرہ بہت تھی اسی لیے دیر ہوگی، بس میں تو تمہارا حال چال پوچھنے ہی آئی تھی، تم بھی گھر میں چکر لگا لینا۔ یہاں پر رات کو فہد کال کرتا ہے اریبہ کو اور اسے کہتا ہے کہ میں تو سمجھا تم سو رہی ہوگی، ویسے بھی تم نے تو اپنی زندگی میں کھیلنا کودنا ہی بند کر دیا ہے۔ ماریا کہتی ہے کہ
ظاہری بات ہے کیا کروں، ویسے بھی بہت زیادہ ذمہ داریاں ہوگی۔ اتنی دیر میں ریحان آ جاتا ہے اور آ کر اریبہ سے کہتا ہے کہ تم کس سے بات کر رہی ہو، اتنی رات کو تم تو بات کرتی نہیں ہو۔ تبھی اریبہ کہتی ہے کہ میں اپنی ایک دوست سے بات کر رہی تھی، دراصل اس کا ایک مسئلہ تھا۔ جب ریحان پوچھتا ہے تو وہ ٹال دیتی ہے اور کہتی ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ دوسری طرف یہاں پر ماریا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، اسے ارجنٹ کی باتیں یاد آتی ہے کہ تمہیں بیبی پہ جھوٹا الزام نہیں لگانا چاہیے تھا۔ اتنی دیر میں بیبی بھی آتی ہے اور آ کر نوکرانی سے کہتی ہے کہ جا کر کپڑے وغیرہ استری کرو، اور ساتھ ہی ماریا کو کہتی ہے کہ دیکھا میرے سے ٹکر لینے کا کیا انجام ہو گیا، آج کے بعد میرے رستے میں نہ آنا، اب تو تمہیں پتہ لگ ہی گیا ہوگا جب تم نے مجھ سے معافی مانگی۔ ارجنٹ کے کہنے پہ ماریا کہتی ہے کہ مجھے آپ سے کوئی بھی بات نہیں کہنی، اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو وہ کہیں اور جائیں، میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ اتنی دیر میں بیبی بتا دیتی ہے کہ ہاں بریسلیٹ میں نے ہی چوری کیا تھا اور تمہارے کمرے میں میں خود رکھ کر آئی ہوں۔ یہ سب باتیں رشیدہ بیوی بھی سن لیتی۔ تو کیسے لگا آپ کو ایپیسوڈ؟ لائک کمنٹ شیئر کر کے لازم بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔